آج جو ہے ایذا رسانی کے سلسلے میں ہے. اگر کسی نے پڑوسیوں کو تنگ کیا، تنگ کرنے کے مختلف بہانے ہیں ہمارے پاس بہانے ہیں. آج ہماری شادی ہے، لہٰذا ہم سارے روتے رہیں، ہمیں چارہ نہیں ہے، ہم نے ایک ہفتہ ڈول باجے بجانے، وہ بھی رات 2 3 بجے تک. بہانہ اچھا ہے، اس میں مسجد کا کوئی احترام نہیں ہے، امام بارگاہوں کا کوئی احترام نہ ہوگا، علم کا بھی احترام نہیں کیا جائے گا، مومنین کا بھی احترام نہیں کیا جائے گا، چونکہ ہماری شادی ہے. جب ہماری شادی ہے تو کربلا کیا چیز ہے؟ جب ہماری شادی ہے تو مسجد کیا ہے؟ مسجد کے سامنے ہم ڈول بجائیں گے. بجاتے ہیں یا نہیں بجاتے ہیں؟ بجاتے ہیں. امام بارگاہ کے سامنے علم کے نیچے خود مالک مکان اور صاحب جو ہے جو صاحب خانہ ہے، وہ میزبان سب اسی علم کو چوم رہے ہیں جس کے سامنے خود ڈول بجا رہے ہیں. نہ صرف ڈول، کاش کی صرف ڈول ہوتا شاید کوئی مسئلہ نہ ہوتا. گانے، اور وہ بھی کہاں کے ہٹ شدہ گانے. جی ہاں. اور پھر رقاص بلائے جاتے ہیں حلال پیسوں پہ، رقاص خریدے جاتے ہیں کہ آئیں ہمارے شادی میں خوب رقصیں. تو مسجدوں کے سامنے جہاں پہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہمارا جلوس وہاں سے گزرتا ہے، علم ہمارا وہیں سے گزرتا ہے، اس دن احترام ہے، عاشور کے دن، چہلم کے دن، اور وہی مسجد، وہی بارگاہ، وہی علم، اسی کے سامنے ہماری شادی کے دن، مثال عرض کروں شادی کے دن. اور اس طرح تیسرے جو ہیں مناسبات پہ ہم لوگ پڑوسیوں کو خوب تنگ کرتے ہیں. جی. اور دلہا بھائی جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں برکت لینے کے لیے، علم کے پاس خود آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ڈول باجے ہیں. بہت عجیب ہے. تو مردم آزاری اور ہمسایوں کو تنگ کرنا اس سلسلے میں، تو یہ کچھ اقسام ہیں ہمسایوں کو تنگ کرنا. شادی بیاہ کے ایام میں، شب داریوں کے ایام میں، اور مجالس و محافل کے حوالے سے ہم مردوں کو جو ہے ہمسایوں کو تنگ کریں. آج ہمارے گھر مجلس ہے، لہذا ہم لاؤڈ سپیکر کی آواز، نوحہ خانوں کی آواز، منقبت خانوں کی آواز اس قدر ہم اٹھائیں گے کہ ہمسائے منقبت تو کیا اصلا منقبت خان سے اور اسلام سے بیزار آ جائے. یہ بھی مردم آزاری کی ایک مقدس قسم ہے. اسلام نے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے اور ان سے نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے، وہیں پڑوسیوں کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانے سے منع کیا ہے، اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انہیں اذیت نہ دینے کو ایمان کے پرکھے جانے کا معیار قرار دیا ہے. کسی کو مومن دیکھنا ہو کہ مومن ہے کہ نہیں، تو دیکھو کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک رکھتا ہے، یہ معیار قرار دیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص خدا پہ اور روز جزا پہ ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے. اگر مومن ہو، خدا پہ ایمان رکھتا ہے، اگر روز جزا پہ ایمان رکھتا ہے تو ہمسائے کو تنگ نہ کرے. یہ بھی کل عرض کیا کہ انصار میں سے ایک شخص کی خدمت میں جو ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کل بھی عرض کیا یہ چیز آپ کی خدمت میں، اور ہمسائے کی شکایت کی انہوں نے. تو پیغمبر اسلام نے 4 افراد کو حکم دیا کہ مسجد میں بآواز بلند یہ اعلان کرے، جا کے آقا مومنین حضرت مقداد، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، انہیں حکم دیا کہ مسجد میں جائیں، لوگوں کو جمع کریں، بلند آواز میں کہیں کہ جو بھی اپنے ہمسائے کو تنگ کر دے وہ مومن نہیں ہے. اعلان کیا ہے، یہ درس اخلاق میں نہیں بیان کیا پیغمبر اسلام نے، مسجد میں جا کر اعلان کیا. وہ 4 افراد کو اس کام پہ مأمور کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے مومن نہیں ہے. وہ اہل بیت کے دفتر سے اس کا نام مؤمنین کی فہرست میں سے نکالا جائے گا، غیر مؤمنین میں لکھا جائے گا اس کا نام. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور انہیں اذیت دینے سے پرہیز کرنے کے حکم کے علاوہ معصومین نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے
کہ خبردار اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بھی بے خبر نہ رہے. ان میں بھوکا کون ہے، شکم سیر کون ہے، اسی لیے احادیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس بالمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، من الذی یشبع وجارہ الی جنبہ جائع، مومن نہیں وہ شخص جو سیر ہو اور اس کے ہمسائے میں ہمسایہ بھوکا ہو، وہ خود شکم سیر ہے، خود سیر ہو کے سو جائے. وجارہ الی جنبہ جائع، اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا ہے، وہ مومن نہیں ہے. کس قسم کا مومن ہے؟ جو دوسرے مومن سے بے خبر ہے، جو ہمسائے سے بے خبر ہو. یہ معیار ہے. اپنے ایمان کو پرکھیں کہ ہم کس طرح سو جاتے ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں اگر غریب ہے، نادار ہے تو ان کا خیال رکھیں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما آمن باللہ والیوم الاخر، وہ شخص خدا پہ اور روز جزا پہ ایمان نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے وہ. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایمان ہے خدا پہ، جس طرح ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں میرا ایمان ہے الحمدللہ، اس شخص کا ایمان نہیں خدا پہ اور روز جزا پہ. من بات شبعانا، جو شکم سیر ہو کے سو جائے، بات رات گزارے، شبعانا سیر ہو کر پیٹ بھر کے، وجارہ جائع، جبکہ اس کا ہمسایہ بھوکا سو چکا، ہمسایہ بھوکا تھا، یہ پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے. ایسا ہوتا ہے جب لوگ بخیل ہوتے ہیں، جب لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، سیر ہو کے کھا کے آرام سے ہمسایہ سے. اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پھر ہلاک ہو جائیں گے اگر یہ ساری حدیثیں جو آپ نے بیان کی ہیں، پھر ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم کس ہمسائے کا خیال رکھیں، 40 گھروں تک ہمسایہ. پیغمبر علیہ السلام نے عرض کیا من فضل طعامکم ومن فضل تمرکم، انہیں اس طرح کھانا نہ کھلائیں، اپنے کھانے میں جو اضافی ہے، اپنے کھجوروں میں خرما میں سے جو اضافی ہے، وَوَرَقِكُمْ وَخَلَقِكُمْ وَخِرَقِكُمْ تُطْفِئُونَ بِهَا غَضَبَ الرَّحْمَنِ، کہ تم اضافی کھانا، اضافی کھجوریں اور اضافی درہم و دینار یا اخلاق اور اضافی لباس کے ذریعے غضب الہی کو خاموش کر سکتے ہو. وہ جو اضافی ہیں انہیں دے دیا کریں غریبوں کے لیے. اگر کچھ مومنین جمع ہو جائیں کہ یہ لوگوں کی پرانی چیزیں، لوگوں کے کھانے، آٹے، مثال کچھ چیزیں جو جمع کر کے رکھیں غریبوں کے لیے، یہی کپڑے وغیرہ آپ بیچ کے ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے، یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام، اور بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہیں 77ویں جلد میں 7ویں باب میں، کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم اگر اس طرح تمام بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کریں ہم تو فارغ ہو جائیں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنے اضافی کھانوں سے، اپنے اضافی کھجوروں سے اور اب اضافی لباس سے جو ہے غضب خدا کو دور کر سکتا ہے. اس حدیث شریف میں غریب اور نادار پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید ہوئی کہ کم از کم جو کھانا یا لباس وغیرہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس سے ان کی امداد کیا کریں، اس کی امداد کیا کریں، اور تمہارے اس نیک اخلاق سے ان کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے. یعنی اس قدر اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اضافی چیزیں رکھیں، کسی نہ کسی حوالے سے پہنچا لیں، بھئی ہمارے پاس یہ چیزیں اضافی ہیں. نئی الماریاں بنا لیں، پرانی الماریاں بھیج دیتے ہیں. کیوں بھیج دیتے ہیں؟ اعلان کریں ہمارے پاس ایک پرانی الماری ہے، جس نے لے جائیں، چاہے وہ بیچیں چاہے وہ توڑیں، جو کچھ بھی کہ اس کا کام آ جائے گا، کچھ غریب نظر آ جائیں.
आप उसे तोड़ देते हैं या उसे बेच देते हैं, वो ठेकेदारों की सेव देते हैं, वो उसी 5,000 से में आपकी अलमारी ख़रीद लेते हैं, 20,000 में आगे दोबारा बेच देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो किसी गरीब नादार को दे दें जिनके पास अभी भी इनके लिए जो है इनकी ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि घर के कितने फासले तक पड़ोसी शुमार किया जाता है, ये सबको मालूम है। तो इसका जवाब भी हमें मौला कायनात आगा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हरीमुल मस्जिद 40 दिराअन, मस्जिद का पड़ोस हरीम 40 हाथ है। हरीम जो जिसमें आपको चाहिए कि मस्जिद का एहतराम करें, 40 हाथ मस्जिद का हरीम है। अब शायद तर्जुमा करने वाले ने सही तर्जुमा नहीं किया, इसको पड़ोस लिखा है। हरीम जो है मिसाल जिस तरह आप एक रोड है, रोड का एक फुटपाथ होता है, उसका हरीम है, उस पे आपको कुछ अगरचे वो रोड में शामिल नहीं है लेकिन रोड का इजाफी हिस्से हैं, वो हरीम है। मिसाल घर का एक हरीम होता है, इस हद तक आप इस घर से और ज़्यादा नज़दीक नहीं हो सकते। कुछ हरीम होते हैं इस्लाम में, अगर यहाँ पे लिहाज नहीं रखा जाता इन चीज़ों के। नहरों के हरीम होते हैं, इसे हमसायों के हरीम होते हैं, खेतों के, ये बहुत सारी चीज़ों के होते हैं कि उसमें जो है ताकि दूसरे को, जब आप दरख्त लगाते हैं एक हरीम एक हद तक आप अपने जो है ज़मीन पे लगा, न कि दूसरे की ज़मीन से मुकम्मल टच करके आप नहीं लगा सकते, तमाम जड़ें उसकी ज़मीन में चली जाती हैं, उसके लिए नुकसान है। इस तरह वहाँ दरख्त न लगाएं कि सारा साया और शाखें दूसरे के घर में या दूसरे के बाग में आ जाए ना, इस तरह से लिहाज रखना होता है। तो मस्जिद का हरीम 40 हाथ है, 40 हाथ तक आप उस मस्जिद में मिसाल घर न बनाएं या मिसाल के तौर पे वहाँ जो शरीयत में रखा जाता है लिहाज करें, उस एरिया को नजीस करने से परहेज़ करें वगैरह। तो मस्जिद का हरीम 40 हाथ है, 40 ज़िरा 40 हाथ, और वल जवार 40 दार, और हमसाया जो है 40 घर तक है। हरीम 40 ज़िरा है यानी 40 फीट आप कहें, और हमसाया 40 घरों तक है। मिन 4 जवानिबिहा, चारों तरफ से, इस तरफ से भी 40 घर मस्जिद का हमसाया, उस तरफ से भी 40 घर, दाएं बाएं शिमाल जुनूब मस्जिद का हमसाया है। हमारे सारे तो ये हमारा भी हमसाया 40 घरों तक है। यहाँ से ये चीज़ बहुत से हमारे उलमा ने पैगम्बर इस्लाम और अइम्मा ताहिरीन की सीरत पे अमल करते हुए इस्लाम के दूसरे आदाब व अखलाक की तरह पड़ोसियों का ख्याल रखने के बारे में भी आला मिसालें कायम की हैं, जिसका कुछ नमूना जो है ये है। ये आपके लिए आखिरी मैं अर्ज़ कर दूँगा, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हो सके जो है आइंदा। ये आखिरी क़िस्सा फ़क़ीह है कबीर हज़रत जवाद आमुली, इन्होंने अपना किस्सा बयान किया कि एक दिन में घर पे रात का खाना खा रहा था, किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि मेरे उस्ताद अल्लामा बहरुल उलूम, उनका खादिम आया है। उसने मुझसे कहा कि आपके उस्ताद ने आपको अभी अभी तलब किया है। हमारी तरह नहीं है कि उस्ताद ने तलब किया तो उसको जो है कॉल बैक करते हैं, सर में 2 घंटे बाद आ जाऊंगा, सर में कल हाजिर हो सकता, अभी फ़िलहाल जो है नहीं आ सकता ना, माजरत करते हैं, हम लोग हैं ये। तो वो थे, उन्होंने तलब किया। जी हाँ जी जी, जब तक आप न पहुंच जाएंगे वो खाना नहीं खाएंगे। अब उस्ताद बैठे हैं, अल्लामा बहरुल उलूम बैठे हैं, उनका लक़ाब है, बैठे हुए हैं। नाम से क्या करना है आपने? किस्सा सुनो। नाम से क्या कर रहे थे आपको? किस्सा सुनो कि जब तक आप नहीं आए खाना नहीं। अब उस्ताद बैठे हुए खाने पे इंतज़ार में कि जब तक ये नहीं आएंगे खाना नहीं खाएंगे। फौरन कपड़े पहने तेज़ी से उनके घर पहुंच गया। फ़क़ीह है कबीर सैयद जवाद आमुली जब उनके घर पहुंचा, उनकी खिदमत में पहुंचा तो उनके चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार थे। उस्ताद उस्ताद होता है, वो भी उनका उस्ताद ना हमारा। उन्होंने मुझे देखते ही फरमाया, क्या तुमको खुदा का खौफ नहीं है? ये फ़क़ीह, वो अल्लामा, ये शागिर्द, वो उस्ताद, दोनों बहुत बड़े मकाम पे हैं। क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है? क्या खुदा से हया नहीं करते? उस्ताद बरस पड़े हैं।
تو یہ فرماتے ہیں سید جواد آملی کہ میں حیران ہو کے پوچھا کہ آخر غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، آخر ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارے پڑوسی کو 1 ہفتہ سے کھانا نصیب نہیں ہوا اور وہ دکان سے بالکل سستی کھجوریں ادھار لے کر کھا رہا تھا، تمہارا ہمسایہ، اور آج دکاندار نے قرض کی زیادتی کی بنا پر اسے کھجوریں ادھار دینے سے بھی منع کر دیا ہے کہ آج کے بعد کھجور نہیں، ادھار زیادہ ہو گیا۔ آج رات بالکل بھوکے سوئے ہیں وہ۔ میں نے عرض کیا کہ اے استاد محترم، خدا کی قسم مجھے اس کی ہرگز اطلاع نہ تھی، اگر مجھے اس کی خبر ہوتی تو میں ضرور ان کی مدد کرتا۔ اچھا بہانہ ہے نا، اچھا بہانہ ہے، اس سے بہتر عذر، یعنی قسم بھی کھا لیا کہ مجھے بالکل واقعا خبر نہ تھی انہیں، صحیح، اور اگر خبر ہوتی ضرور ان کی مدد فرماتے۔ استاد نے کہا مجھے یہی تو افسوس ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کی ایسا خبر نہیں ہے، افسوس اسی بات کا ہے کہ خبر نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے 7 دن بھوکے رہ کر گزارے ہیں، تم کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا اور اس کے بعد بھی تم کچھ نہ کرتے تو پھر تم مسلمان بھی نہ رہتے۔ ایک علامہ بحر العلوم، اپنے فقیہ کبیر، بزرگ، مجتہد جامع الشرائط، فقیہ جامع الشرائط سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا اور تم پھر بھی ان کی مدد نہ کرتے پھر مسلمان بھی نہ رہتے۔ ابھی چلو مسلمان تو ہے، اس وجہ سے کہ تمہیں خبر نہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم مسلمان نہ ہوتے بلکہ یہودی ہوتے، اسرائیلی، صہیونسٹ۔ کتنے ہمارے یہ ان کے قول میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ یہودی ہوتے صہیونسٹ ہوتے، اب یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے صہیونسٹ ہیں۔ انہوں نے تو ایک فقیہ اپنے شاگرد کو کہا، جی ہاں، یعنی ہماری طرف اشارہ ہے نا، اشارہ نہیں ہے، پوری بات ہے۔ یہ فتویٰ بھی جی نہیں، اس کے یہ کتاب اخلاق ہے، کتاب فتویٰ نہیں۔ اس کے بعد استاد نے اپنے خادم کو کھانے سے بری ہوئی ایک سینی اٹھانے کا حکم دیا۔ استاد نے حکم دیا یہ سینی مجمع، اس میں کھانا ہے، اسے اٹھا لیں، اور حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ یہ کھانا لے کر اپنے پڑوسی گھر جاؤں، لہذا وہ کہ جاؤ اسے لے کر اپنے پڑوسی گھر، اور اسے کہو کہ آج رات میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ روپیے لے جاؤ اور انہیں اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا آرام سے۔ ہم لوگ کس طرح دے دیتے ہیں روپیے پیسے سب کے سامنے، سب کچھ کہتے ہیں دے گن لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، پھر وہ بیچارہ بھی لے کے انتظار میں ہے کہ کیمرہ والا کدھر ہے۔ جب تک فیس بک پہ اس کی تصویر نہ آئے ظاہر پیسہ حلال نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چپ چاپ سے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ تو یہ واقعہ گواہ ہے کہ سید بحر العلوم صرف اپنے ہی پڑوسیوں کی خبرگیری نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کے پڑوسیوں کا بھی انہیں خیال تھا۔ اور استاد آ کے شاگردوں کے پڑوس میں بھی دیکھتا ہے کہ یہاں میرے شاگرد، چونکہ ان پہ میری بات چلتی ہے، ظاہر ہے میں ان کو بتا سکتا ہوں، لہذا ان کے ہمسایوں کی بھی خبر گیری۔ اب کس طرح انہوں نے خبر کی ہے نہیں معلوم، لہذا ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو بعض چیزیں ہیں کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ عزیز بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔